اے ایمان والوں، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا، لیکن کچھ دور نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے یار و مددگار تو اللہ، اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اے ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقع صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اسے زیادہ برا انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپا رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سوں کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت لگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے
تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اے رسول، جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہٰذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا سبی یا نصرانی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسا کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔